اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ آج ہمارا موضوع مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پہ جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جی تو ناظرین، ہمارا پروگرام آؤ فلاح کی طرف اپنے کارواں کی طرف جاری و ساری ہے۔ تو آج ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں قاری محمد بلال حسینی صاحب ہیں۔ یہ مذہبی اسکالر ہیں ماشاءاللہ، اور نعت خواں ہے، ثنا خان ہے بہت اچھی، انیلا نواز وہ ہمارے اس شو کی مہمان ہیں، اور تیسرے بہت ہی پیارے نام اور بہت ہی پیارا اور خوش اخلاق چہرہ محمد علی رضا پنجتنی، جو ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں۔ تو ان کی شفقت ہے کہ وہ آج ہمارے پاس تشریف لائے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ قاری صاحب سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک آیہ کریمہ اور ایک حدیث پاک سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ حدیث پاک کچھ اس طرح سے ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ یہ جو احادیث مبارکہ ہے یہ مولا کائنات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ علی، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے مہمان ہیں قاری محمد بلال حسینی صاحب، تو آج ہم ان کی جانب جاتے ہیں اور ان سے یہ اس پہ آج کچھ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اس حدیث کی روشنی میں کچھ بیان فرمائیں۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علی۔ سب سے پہلے میں قبلہ شاہ صاحب آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور میری خوش بختی ہے کہ میں مولا کائنات کا ذکر ان کے فرزند کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، شاہ صاحب نے جو حدیث پاک بیان فرمائی بہت مشہور حدیث ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس کا سادہ عام مفہوم جو ہے، بالکل عام فہم جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ علی اس کا دروازہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو مدینۃ العلم یعنی علم کا شہر فرما کر اور مولا کائنات کو اس کا باب، اس کا دروازہ فرما کر یہ بتایا ہے کہ جو بھی نبوت کے فیضان سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، فیضان نبوت سے جو استفادہ کرنا چاہتا ہے، جو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی عملی تفسیر بننا چاہتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ پہلے اس دروازے سے آئے جس دروازے کو باب العلم کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے آئے جس دروازے کو باب العلم کہا جاتا ہے، اور وہ مولا کائنات ہے۔ یہاں پہ میں ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات میں نقل کرنا چاہتا ہوں، میرے موضوع کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ تفسیر مظہری میں بڑی خوبصورت بات ہے، اور میرے یقین سے کہتا ہوں کہ میرے ناظرین نے یہ بات بہت کم سنی ہوگی۔ شاہ صاحب قبلہ قاضی ثناء اللہ نقشبندی مجددی مفسر ہیں، تو امام الانبیاء سرور کائنات سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبوت کے فیضان سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس دروازے سے آئے جس دروازے کو باب العلم کہا جاتا ہے، اور وہ دروازہ مولا کائنات کی ذات بابرکات ہے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقشبندی مجددی مفسر ہیں، اور ان کو علماء نے بہکی وقت کہا ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ نے فرمایا تفسیر مظہری کے اندر آپ نے لکھا کہ خدا کی خدائی میں، یہ بڑی قابل غور بات ہے شاہ صاحب، خدا کی خدائی میں، اللہ کی خدائی میں جو کوئی بھی ولی بنا ہے اور جو کوئی ولی بن رہا ہے اور جو آنے والے وقتوں میں قیامت تک ولی بنے گا، جو ولی بنا ہے خدا کی خدائی میں اور جو ولی بنے گا اور جو بن رہا ہے، سب کو ولایت، جس کو بھی ولایت ملی ہے اس پہ مہر مولا علی نے لگائی ہے۔ واہ ماشاءاللہ۔ یعنی پچھلے تمام وقتوں میں بھی مولا کائنات نے مہر ولایت لگائی ہے، اس وقت بھی جو ولی بنتے ہیں ان پہ مہر ولایت مولا کائنات لگاتے ہیں، اور آنے والے تمام وقتوں میں بھی جو ولایت کی مہر ہے وہ مولا کائنات لگاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہی آپ کی گفتگو میں سے میں ابو علی قلندر کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا واقعہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو، کہ وہ جب انہوں نے کہا عبادت کے بعد کہ مجھے علی بنا دو،
تو اس پہ آپ تھوڑا سا ڈیبیٹ کریں. جی یہ بات اکثر کتابوں میں ملتی ہے، یہ اس کو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں جب چلا کاٹا 12 سال، تو جس طرح کتابیں میں نے پڑھا ویسے میں عرض کرتا ہوں، تو عرض کی کہ یا اللہ مجھے علی بنا دے. عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اگر بندہ مقام ولایت پہ پہنچ چکا ہے تو وہ علی بننے کی خواہش کیوں کر رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. عقل تو یہ بات تسلیم نہیں کرتی، مگر اس کے پیچھے ایک راز تھا. ایک بندہ مقام ولایت پہ فائز ہے 12 سال، اس کا مطلب ہے کہ 12 سال جو ہے اگر علی کی سمجھ نہیں لگی تو پھر 12 سال کسی کام کے نہ ہوئے. کیا بات ہے. اگر علی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر 12 سال کسی کام کی نہیں. مقام علی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تو 12 سال اور گزر گئے. پھر عرض کی یا اللہ، فرمایا مانگو یا اللہ علی بنا دے. فرمایا علی نہیں بنا سکتا. پھر 12 سال گزرے تو عرض کی یا اللہ اب بھی علی بنا دے. فرمایا علی نہیں، تم میں سے علی کی بو 36 سال بعد 36 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ چلے کاٹ رہے ہیں، چلا کاٹ رہے ہیں، اور 36 سال کے بعد وہ علی نہیں بن سکا. اب ہاتف غیبی سے آواز آئی، یہ کتابت ہے کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اگر علی بنانا میں کسی اور کو تو پھر مجھے اس کے لیے فاطمہ الزہرا بھی بنانا، اس کے لیے مجھے حسنین کے لیے میں بنانے پڑتے، اس کے لیے پھر امام الانبیاء تشریف لے کر. تو یہ سب کچھ، یہ کچھ بھی پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح اللہ اپنی شان میں واحد ہے، رسول اللہ اپنی شان میں واحد ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنا اپنا مقام ہے، اسی طرح مولا کائنات تاجدار حال عطا امیر المؤمنین امام البشاری کے والمغارب سید الاولیاء سلطان الاولیاء حسنین کریمین کے بابا سیدہ کائنات کے شوہر مولا مرتضیٰ امام البشاری کے والمغارب جناب سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام، آپ کی ذات بابرکات بھی واحد اور یکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تو ناظرین، ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے. تو ابھی ہم ایک ثنا خان کی جانب چلتے ہیں جن کا نام ہے انیلا نواز، اور ان سے نعت سنتے ہیں. صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی
ساتی شجرون نطق الحجر شق القمر لشریعته انگلی کے اشارے پہ پیڑ چلے حجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو دو ٹکڑے گشت کے ایک اشارے سے اللہ جی تو ناظرین ثنا خوانی کی ہے انیلا نواز نے. ابھی ہم چلتے ہیں محمد علی رضا پنجتنی کے پاس اور ان سے منقبت سنتے ہیں اہل بیت کی شان میں. کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں کوئی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد اور جنگل پہاڑ کہتے نام دے علی جنگل پہاڑ کہتے ہیں نام دے علی مشکل کو میری حل کرو
مشکل کشا کے بعد مشکل کو میری حل کرو، مشکل کشا کے بعد۔ اور بلال بھائی عامر شاہ صاحب آپ کی نظر شعر ہے، بہت سماعت کیجئے ذرا۔ جیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ۔ وہ دشت کربلا میں تنہا کھڑا رہا، کل انبیاء کا جیسے اثاثہ پڑا رہا، حال میں تھے حسین ایسے کھڑے ہوئے جیوں میں ہے کعبہ کھڑا ہوا، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، شیر خدا نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ علی رضا پنجتنی، کیا آواز میں درد ہے یار، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ فضا کی طرح ربنا يا ربنا 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا